اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کلاس 6 انگلش یونٹ نمبر 5 یعنی ہارمنی ان سوسائٹی کی ایکسرسائز کریں گے آج۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، فرسٹ پہ ہے آنسر دی فالوئنگ کویسچنس، مندرجہ سوالات کے جوابات دیجیے۔ پہلا کویسچن ہے what instructions did حاذق and احمد's mother give them؟ حاذق اور احمد کی ماں نے انہیں کیا ہدایات دی before sending them to their new neighbors؟ انہیں نئے پڑوسیوں کے پاس بھیجنے سے پہلے۔ تو اس کا آنسر ہے احمد and حاذق mother instructed them، احمد اور حاذق کی ماں نے انہیں ہدایات دی to greet the family، کہ وہ خاندان کو سلام کہے with respect، احترام کے ساتھ، and her regards as well، اور اس کے آداب بھی انہیں پہنچائے before sending them to their new neighbors۔ Question number 2، what made جسیم cut off from society؟ جسیم کو معاشرے سے کس چیز نے بیزار کر دیا تھا؟ اس کا آنسر ہے some naughty boys used to harass جسیم، کچھ شرارتی لڑکے جسیم کو پریشان کرتے تھے in his school، اس کے اسکول میں due to his disability، اس کے معذوری کی وجہ سے which cut him off the society، جس نے اسے معاشرے سے الگ کر دیا تھا، یعنی جس نے اسے معاشرے سے بیزار کر دیا تھا۔ Question number 3، how did حاذق and احمد ٹریٹ جسیم؟ حاذق اور احمد نے جسیم کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا؟ تو اس کا آنسر ہے they treated him very politely، انہوں نے اس کے ساتھ بہت نرمی والا برتاؤ کیا۔ Question number 4، have you ever met a differently abled person؟ کیا آپ کبھی معذور شخص سے ملے ہیں in your life، اپنی زندگی میں؟ how did you treat him her؟ آپ نے اس کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا؟ تو اس کا شارٹ کٹ آنسر بنتا ہے آنسر no I have not ever met such a boy، میں اس قسم کے لڑکے یا شخص سے کبھی نہیں ملا ہو۔ اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹ، نیکسٹ ہے گرامر، ڈگریز آف ایڈجیکٹیوز، ایڈجیکٹیو کی قسمیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، پچھلے ایکسرسائز میں ہم ایڈجیکٹیو کے بارے میں آلریڈی پڑھ چکے ہیں، تو یہاں پہ ہم ایڈجیکٹیوز کے ڈگریز یعنی درجے ڈسکس کریں گے۔ There are 3 degrees of adjectives، ایڈجیکٹیوز کے 3 درجے ہوتے ہیں which are، جو کہ یہ ہے پازیٹیو it is the primary degree of an adjective، یہ ایک ایڈجیکٹیو کا بنیادی ڈگری ہوتا ہے، بنیادی درجہ ہوتا ہے۔ which denotes the quality of a subject، جو ایک سبجیکٹ کی خاصیت بیان کرتا ہے، صفت بیان کرتا ہے without any comparison، بغیر کسی موازنے کے، یعنی اس کا موازنہ کسی دوسرے چیز کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ کمپیریٹیو دس ڈگری از، ایڈجیکٹیو کا یہ ڈگری از یوزڈ، استعمال ہوتا ہے ٹو کمپیئر ٹو سبجیکٹس، دو سبجیکٹس کے موازنہ کرنے کے لیے، دو سبجیکٹ کا موازنہ کرنے کے لیے۔ سپرلیٹیو ڈگری، دس ڈگری از یوزڈ، ایڈجیکٹیو کا یہ ڈگری استعمال ہوتا ہے ٹو کمپیئر مور دین 2 سبجیکٹس، 2 سبجیکٹ سے زیادہ کا موازنہ کرنے کے لیے۔ جب ہم 2 سبجیکٹ سے زیادہ کا موازنہ کرتے ہیں تو ہم ایڈجیکٹیو کا سپرلیٹیو ڈگری استعمال کرتے ہیں۔ ریگولر اینڈ ایریگولر ایڈجیکٹیوز، ریگولر اور ایریگولر یعنی باقاعدہ اور بے قاعدہ ایڈجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں؟ ریگولر ایڈجیکٹیوز چینج دیئر فارم، ریگولر ایڈجیکٹیو میں ان کی فارم، ان کی قسم تبدیل ہوتی ہے
یعنی اس سے کمپیریٹیو یا سپرلیٹیو ڈگری بن جاتا ہے. کس طرح؟ بائی ایڈنگ ای آر یا آر ای ایس ٹی آر مور اور موسٹ، یعنی اس کے آخر میں، ایڈجیکٹیو کے آخر میں ای آر یا ای ایس ٹی لگ جاتا ہے. فار ایگزامپل شارٹ، شارٹر، شارٹیسٹ، تو اس میں کمپیریٹیو ڈگری میں ای آر لگا ہوا ہے، اور سپرلیٹیو ڈگری میں اس کے ساتھ ای ایس ٹی آئے گا ریگولر ایڈجیکٹیو میں. irregular adjective do not change their form. irregular adjective میں ان کی قسم نہیں بدلتی بائی ایڈنگ ای آر اور ای ایس ٹی اور مور اور ای ایس ٹی. اس کے آخر میں ای آر یا ای ایس ٹی یا مور یا موسٹ لگانے سے اس کی فارم نہیں بدلتی. فار ایگزامپل ویل، بیٹر، دا بیسٹ، تو یہاں پہ ویل یا بیٹر جو کہ irregular adjectives ہے، اس کے آخر میں نہ تو ای آر لگا ہوا ہے اور نہ ای ایس ٹی. ڈگریز آف ریگولر ایڈجیکٹیوز: پازیٹیو، کمپیریٹیو، سپرلیٹیو، اگلی، بدصورت، اگلیئر، اگلیسٹ، تو یہ ریگولر ایڈجیکٹیو ہے. کمپیریٹیو میں ای آر آتا ہے اور سپرلیٹیو ڈگری میں ای ایس ٹی لگا ہوا ہے. اس طرح شارپ، تیز، شارپر، شارپیسٹ، تو یہ ریگولر پیٹرن آ رہا ہے اس میں. لو، لوور، لویسٹ. اچھا، ڈگریز آف irregular ایڈجیکٹیوز: یہ پازیٹیو، کمپیریٹیو، سپرلیٹیو. مینی، مور، موسٹ، تو اس کے آخر میں کمپیریٹیو ڈگری میں اس کے آخر میں نہ تو ای آر لگا ہوا ہے اور نہ سپرلیٹیو میں ای ایس ٹی لگا ہوا ہے، تو یہ irregular ایڈجیکٹیو ہے. اسی طرح فار، فردر، فردیسٹ. فار کہتے ہیں دور کو، بیڈ، برا، ورس، ورس، تو ان کا کوئی ترتیب نہیں ہے. رائٹ دی مسنگ ڈگریز آف ایڈجیکٹیوز ان دا گیون کالم. دیے گئے کالم میں مسنگ ڈگریز، ایڈجیکٹیو کی مسنگ ڈگری لکھیے. پازیٹیو، کمپیریٹیو، سپرلیٹیو. تیک، تیکر، تیکسٹ. گڈ یا ویل لگے گا یہاں. بیٹر، بیسٹ. ایلڈ، ایلڈر، ایلڈسٹ. اسٹرانگ، اسٹرانگر، اسٹرانگیسٹ. یہ یہاں سپرلیٹیو میں لاسٹ لگا ہوا ہے، لہٰذا پازیٹیو میں لیٹ آئے گا، کمپیریٹیو میں لیٹر، اور سپرلیٹیو میں آلریڈی لاسٹ لگا ہوا ہے. ٹرانزیشنل ڈیوائسز. ٹرانزیشنل ڈیوائسز کیا ہوتے ہیں؟ ٹرانزیشنل ڈیوائسز اور ورڈز. ٹرانزیشنل ڈیوائسز وہ الفاظ ہوتے ہیں یا فریزز ہوتے ہیں یوز ٹو لنک سنٹینسز اور پیراگراف، جو سنٹینسز یا پیراگراف جوڑنے میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی جو سنٹینسز یا پیراگراف کو آپس میں جوڑتے ہیں. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر دیئر فور، ہاویور، بٹ، ایٹسیٹرا وغیرہ، یہ ٹرانزیشنل ڈیوائسز ہے. دے ورک لائک اے برج بٹوین سنٹینسز اور فرام ون پیراگراف ٹو اندر. یہ سنٹینسز کے درمیان یا ایک پیراگراف سے دوسرے پیراگراف کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں یا پل کی طرح کام کرتے ہیں. They can also be used for adding something to the sentences. یہ سنٹینسز میں کچھ ایڈ کرنے کے لیے، کچھ اضافہ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. ایگزامپل، علی is so happy and excited. علی اتنا خوش اور پرجوش ہے بیکاز his mother has given him a bicycle، کیونکہ اس کی ماں نے اسے ایک بائسیکل دیا ہوا ہے. تو اینڈ، یہاں پہ اینڈ جو کہ ایک ٹرانزیشنل ڈیوائس ہے، اس نے علی از سو ہیپی، اس کو اینڈ
excited because his mother has given him a bicycle. اس کو آپس میں جڑا ہوا ہے، لنک کیا ہے. فرحان از ویری ایتھلیٹک. فرحان بہت توانا ہے، مضبوط ہے، طاقتور ہے. اینڈ ہی پلیز ان دا اسکول کرکٹ ٹیم ٹو. تو اس نے ہی پلیز ان دا اسکول کرکٹ ٹیم ٹو اس کو لنک کر دیا ہے فرحان از ویری ایتھلیٹک کے ساتھ. احمد انوائٹیڈ ہز ٹیچر ٹو دا پارٹی. احمد نے اپنے استاد کو پارٹی میں مدعو کیا یا بلایا. ایز ویل ایز کلاس فرینڈ، اور اپنے کلاس فیلو کو بھی. تو ایز ویل ایز نے کلاس فرینڈس کو، یعنی کلاس فرینڈس جو کہ ایک فریز ہے، اس کو لنک کر دیا ہے احمد انوائٹیڈ ہز ٹیچر ٹو دا پارٹی اس کلاس کے ساتھ. یوز دی فالوئنگ ٹرانزیشنل ڈیوائسز. مندرجہ ذیل ٹرانزیشنل ڈیوائسز استعمال کرے ان یور سینٹینسز اپنے جملوں میں. تو پہلا ٹرانزیشنل ڈیوائس ہے بسائڈس کے علاوہ. اس کو ہم یوں استعمال کریں گے: آئی ہیو نو ادر فیملی بسائڈ مائی پیرنٹس. along with. He came to school along with the new student. In addition to کے علاوہ. In addition to tests, there is also a speech competition in our school. اچھا، moreover, I will study the textbooks for the test. Moreover, I will also read some extra books to achieve high marks. اچھا، نیکسٹ ہے furthermore. I can buy a watch and furthermore I cannot afford any other thing to buy. میں ایک گھڑی خرید سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں کوئی اور چیز خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں. اچھا، نیکسٹ ہے ریلیٹیو پروناؤنس. تو پروناؤن کے بارے میں بھی ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں پچھلے ایکسرسائز میں. تو پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ جو ناؤن کی جگہ استعمال ہوتا ہے اسے پروناؤن کہا جاتا ہے، ناؤن کی جگہ. تو یہ پروناؤن کی ایک قسم ہے ریلیٹیو پروناؤن. اے ریلیٹیو پروناؤن از اے پروناؤن. ریلیٹیو پروناؤن ایک پروناؤن ہوتا ہے دیٹ ہیڈز این ایڈجیکٹیو کلاس، جو ایک ایڈجیکٹیو کلاس کو ہیڈ کرتے ہیں، یعنی جو ایڈجیکٹیو کلاس سے پہلے آتے ہیں. نیچے ایگزامپلس میں یہ واضح ہو جائے گا. دی ریلیٹیو پروناؤنس اور دیٹ. ریلیٹیو پروناؤنس میں کون سے الفاظ آتے ہیں؟ دیٹ، ویچ، ہو، ہوم اینڈ ہوس. یہ ریلیٹیو پروناؤنس ہے. ابھی ہم ان کا استعمال دیکھتے ہیں. دی کیٹ دیٹ ایٹ مائی بسکٹس از لوکنگ گلٹی. یعنی وہ بلی جس نے میرے بسکٹ کھائی، از لوکنگ گلٹی، وہ قصوروار دکھائی دے رہی ہے، یعنی یہ غلطی اس کی ہے. تو دیٹ جو کہ ایک ریلیٹیو پروناؤن ہے، یہ کلاس کو ہیڈ کر رہا ہے. کون سا کلاس؟ ایٹ مائی بسکٹ، جس نے میرے بسکٹ کھائے. تو یہ ایک کلاس ہے. کون سا کلاس ہے؟ ایڈجیکٹیو کلاس. ایڈجیکٹیو، یہ ایڈجیکٹیو اس وجہ سے ہے کیونکہ ایڈجیکٹیو کا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ایڈجیکٹیو ناؤن میں کچھ ایڈ کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ناؤن ہے کیٹ. کون سی بلی؟ دیٹ ایٹ مائی بسکٹس، جس نے میرے بسکٹ کھائے. تو دیٹ ہیڈ کر رہا ہے ایس ایڈجیکٹیو کلاس کو. یہ ایک کلاس ہے کیونکہ اس میں ایک سبجیکٹ بھی ہے اور ورب بھی ہے. اچھا، نیکسٹ ہے مائی نیو بیگ ویچ آئی باٹ یسٹرڈے از بیوٹیفل. ویچ اس میں ریلیٹیو پروناؤن ہے. تو یہ ایڈجیکٹیو کلاس کو ہیڈ کر رہا ہے. کون سا ایڈجیکٹیو کلاس؟ ویچ آئی باٹ یسٹرڈے. تو ویچ آئی باٹ یسٹرڈے میں پہلے ویچ آیا ہوا ہے. تو ویچ اس کو اٹس ایڈجیکٹیو کلاس کو ہیڈ کر رہا ہے. از بیوٹیفل.
دی ینگ گرل ہوز ہینڈ واز فریکچر، یعنی وہ نوجوان لڑکی جس کا ہاتھ زخمی ہوا تھا، فریکچر ہوا تھا، ٹوٹا ہوا تھا ان دا ایکسیڈنٹ. تو یہ ہوز ایک ریلیٹیو پروناؤن ہے جو کہ ہیڈ کر رہا ہے ایس ایڈجیکٹیو کلاس کو، یعنی لڑکی. کون سی لڑکی؟ ہوز ہینڈ واز فریکچرڈ ان دا ایکسیڈنٹ. اچھا نیکسٹ ہے دا بوائے ہو فاؤنڈ دس پرس، یعنی وہ لڑکا جس کو یہ پرس ملا. تو ہو فاؤنڈ دس پرس یہ ایڈجیکٹیو کلاس ہے، ہو اس میں ریلیٹیو پروناؤن ہے، تو یہ ایڈجیکٹیو کلاس ہو گیا. دا گرل ہوم آئی واز ٹاکنگ ٹو، یعنی وہ لڑکی جس کے ساتھ میں بات کر رہا تھا. تو ہوم اس میں ریلیٹیو پروناؤن ہے اور یہ ہیڈ کر رہا ہے اس کلاس کو. ہوم آئی واز ٹاکنگ ٹو، جس کے ساتھ میں بات کر رہا تھا، تو یہ ایک ایڈجیکٹیو کلاس ہے. کلاس اس وجہ سے ہے کہ اس میں ایک سبجیکٹ ہے اور ورب بھی ہے، اور اس کے علاوہ کمپوننٹ بھی ہے اس میں ورب. تو یہ اس کو ہیڈ کر رہا ہے. کون سی لڑکی؟ ہوم آئی واز ٹاکنگ ٹو، جس کے ساتھ میں بات کر رہا تھا. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹ نیکسٹ ہے فل ان دا بلینکس ود اینی سوٹیبل ریلیٹیو پروناؤن. مندرجہ ذیل خالی جگہ میں کوئی مناسب ریلیٹیو پروناؤن پر کرے. دی ڈول ہاؤس، ڈول ہاؤس کھلونے کا نام ہے، یعنی گھر کی شکل میں ایک کھلونا ہوتا ہے. دی ڈول ہاؤس خالی جگہ دا کارپینٹر بلٹ از لارج، تو یہاں پہ دیٹ آئے گا. دیٹ دا کارپینٹر بلٹ از لارج. مائی فادر ٹولڈ می، خالی جگہ ٹرین ٹو کیچ. ویچ ٹرین ٹو کیچ، یہاں پہ ویچ جو کہ ایک ریلیٹیو پروناؤن ہے آئے گا اس میں. شی از ناٹ دی کائنڈ آف پرسن، وہ ایک اس قسم کا شخص نہیں ہے. شی، تو یہاں پہ خالی جگہ میں لافس ایٹ ادر، یہاں خالی جگہ میں ہو آئے گا. ہو لافس ایٹ ادر، جو دوسروں پر ہنستی ہے. نیکسٹ آئی وانٹ ٹو گو ٹو دا پلیس، میں اس جگہ جانا چاہتا ہوں وچ وی وزٹ لاسٹ ایئر، جس کی ہم نے پچھلے سالوں سیر کی تھی، یا جہاں ہم پچھلے سال گئے تھے. تو یہاں پہ ویچ آئے گا، ہم تو نہیں آئے گا. ہم تو ہیومن کے لیے آتا ہے، انسان کے لیے. تو نیکسٹ ہے آئی نو خالی جگہ ہینڈ رائٹنگ از دس ہوز، یہاں پہ ہوز آئے گا. ہوز ہینڈ رائٹنگ از دس، کہ یہ ہینڈ رائٹنگ کس کی ہے، میں یہ جانتا ہوں. کلاسز اینڈ فریزز، کلاس کیا ہوتا ہے، فریز کیا ہوتا ہے. اے گروپ آف ورڈس، یہ کلاس ورڈس کا ایک گروپ ہوتا ہے. دیٹ ہیو اے سبجیکٹ اینڈ ورب، جس میں ایک سبجیکٹ بھی ہوتا ہے اور ورب بھی ہوتا ہے. جبکہ فریز میں اے گروپ آف ورڈس، فریز ورڈس کا ایک گروپ ہوتا ہے وداؤٹ سبجیکٹ، ورب اینڈ ورب کمپوننٹ، جس میں نہ تو کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے، نہ ورب اور نہ ورب کمپوننٹس. ورب کے ساتھ جو الفاظ لگتے ہیں انہیں ورب کمپوننٹ کہا جاتا ہے. ٹائپس آف کلاسز، ٹائپس آف فریزز، کلاسز کے اقسام. انڈیپینڈنٹ کلاس، اٹ کین میک سینس آن اٹس اون ایز اے سینٹینس، یعنی انڈیپینڈنٹ کلاس ایک سینٹینس کی شکل میں جب ہوتا ہے تو یہ مکمل سینس دیتا ہے، اس کا مکمل مطلب نکلتا ہے، یعنی بات ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے. فار ایگزامپل آئی ایم بیکنگ پیزا، میں پیزا پکا رہا ہوں. اچھا نیکسٹ ٹائپ ہے کلاس کا ڈیپینڈنٹ کلاسز. اٹ کین ناٹ میک سینس آن اٹس اون ایز اے سینٹینس، یہ جب سینٹینس کی شکل میں ہوتا ہے، سینٹینس کی صورت میں اس کا کوئی مطلب نہیں نکلتا. فار ایگزامپل آل دو آئی ایم بیٹر،
I do not want to go to office today. اگرچہ میں میں آج دفتر نہیں جانا چاہتا، تو اس کا پورا مطلب نہیں نکلتا ہے. Although I am better, I do not want to go to office today. یعنی وہ اچھا تو ہے، پھر تو اسے دفتر جانا چاہیے تھا، لیکن وہ دفتر نہیں جانا چاہتا. تو اس کا پورا مطلب نہیں نکلتا. اچھا، ابھی فریزز کے ٹائپ دیکھتے ہیں. ناؤن فریز ایک ناؤن فریز ہے. فریز کی قسم بیسٹ فرینڈ، بہترین دوست، یہ ناؤن فریز ہے، کیونکہ یہاں پہ ناؤن جو کہ فرینڈ ہے اس کو موڈیفائی کیا گیا ہے بیسٹ کے ساتھ، تو یہ ناؤن فریز ہے. ورب فریز واز ریڈنگ، پڑھ رہا تھا، تو یہ ورب فریز ہے کیونکہ اس میں ورب آیا ہوا ہے. ایڈجیکٹیو فریز ویری بیوٹیفل، بہت خوبصورت، تو یہ ایڈجیکٹیو ہے کیونکہ ویری بیوٹیفل کسی ناؤن کے ساتھ لگتا ہے، لہٰذا یہ ایڈجیکٹیو فریز ہو گیا. ایڈورب فریز ریئلی کوئک، یہ واقعی طور پر تیز تو آ سکتا ہے کسی ناؤن کے ساتھ، اور جب ایک ناؤن کو موڈیفائی کیا جا رہا ہو تو اسے ایڈورب فریز کہا جاتا ہے. پریپوزیشنل فریز آن دی ڈیسک پر، تو اس میں آن لگا ہوا ہے، تو اس آن جو کہ ایک پریپوزیشن ہے، تو اس وجہ سے اسے پریپوزیشنل فریز کہا جاتا ہے. اچھا، ریڈ دا فالوئنگ ٹیکسٹ اینڈ انڈر لائن دی فریزز ود دا ریڈ کلر. اچھا، نیچے جملوں میں ہم نے فریز کو ریڈ کلر کے ساتھ انڈر لائن کرنا ہے. اینڈ کلازز ود بلو، اور کلازز کو بلو لائن سے. فار اے وائل کیا ہے؟ یہ ایک فریز ہے. ہی از ہیپی، وہ خوش ہے، یہ کلاس ہے کیونکہ اس میں سبجیکٹ بھی ہے، ورب بھی ہے. واز ڈوئنگ سم تھنگ، کچھ کر رہا تھا، تو یہ ایک فریز ہے، لیکن یہ ڈیپینڈنٹ فریز ہے کیونکہ اس کا مطلب نہیں نکل رہا. شی ورکس ہارڈ سو دیٹ شی مے گاٹ اسکالرشپ، تو یہ ایک کلاس ہے کیونکہ اس میں سبجیکٹ بھی ہے شی، ورب بھی ہے ورکس. اچھا، نیکسٹ از وائز اینڈ ٹیلنٹڈ، تو یہ بھی ایک کلاس ہے لیکن ڈیپینڈنٹ کلاس ہے، اس کا پورا مطلب نہیں نکلتا. اس میں ورب تو ہے از، لیکن اس کا پورا مطلب نہیں نکلتا. نیکسٹ ہے آئی ڈیسائیڈڈ ٹو گو ٹو ورک ٹمارو، یہ ایک کلاس ہے. اچھا، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کون سا ٹینس ہوتا ہے؟ دی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس از آفن یوزڈ. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس اکثر استعمال ہوتا ہے فار این ایکشن، ایک عمل کے لیے. کون سے عمل کے لیے؟ کون سے کام کے لیے؟ دیٹ اسٹارٹیڈ ایٹ سم ٹائم ان دا پاسٹ، جو ماضی کے کسی وقت میں شروع ہوا، اینڈ اسٹل کنٹینیوئنگ، اور ابھی تک جاری ہے. تو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا افرمیٹیو سینٹینس کا سٹرکچر کس طرح ہوتا ہے؟ پہلے سبجیکٹ، اس کے بعد ہیز یا ہیو، اس کے بعد ورب تھرڈ فارم، اور آخر میں آبجیکٹ. نیگیٹیو سٹرکچر کس طرح ہوتا ہے؟ پہلے سبجیکٹ، اس کے بعد ہیز یا ہیو کے ساتھ ناٹ، اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم، ورب کی تیسری فارم، اس کے بعد اور آخر میں آبجیکٹ. انٹراگیٹیو کس طرح؟ ہیو یا ہیز، یعنی سینٹینس کے شروع میں ہیو یا ہیز لگتا ہے، اس کے بعد سبجیکٹ، پھر ورب کی تھرڈ فارم، اور آخر میں آبجیکٹ آتا ہے. وی یوز ہیز ود ہی شی اٹ اینڈ سنگولر سبجیکٹ، یعنی نام ہی شی اٹ اور نام کے ساتھ ہیز آتا ہے. وی یوز ہیو ود آئی وی یو دے اینڈ پلورل سبجیکٹ. ہیو آئی وی یو کے ساتھ ہیو، اور اس کے علاوہ پلورل سبجیکٹ کے ساتھ بھی سینٹینس میں جو سبجیکٹس ہوتے ہیں اور جب وہ پلورل ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہیو آتا ہے. ایگزامپل
I have done my work, تو I کے ساتھ have آیا ہوا ہے. پہلے I اس کے بعد have اس کے بعد work کی تھرڈ فارم اور اس کے بعد آبجیکٹ. یہ فارمیٹیو اسٹرکچر ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا. I have not done my work یہ نیگیٹیو اسٹرکچر ہے، یعنی پہلے have I سبجیکٹ اس کے بعد have اس کے ساتھ not لگا ہوا ہے اور پھر ورک کی تھرڈ فارم اس کے بعد آبجیکٹ. اسی طرح have they done their work یہ انٹراگیٹیو سنٹینس ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا. پہلے have اس کے بعد سبجیکٹ پھر ورک کی تھرڈ فارم اور اس کے بعد آبجیکٹ. اچھا نیکسٹ ہے she has lived in Lahore for 2 weeks. تو پہلے سبجیکٹ اس کے بعد has اس کے بعد تھرڈ فارم آف دی ورب اور اس کے بعد آبجیکٹ. یہ فارمیٹیو اسٹرکچر ہے. she has not seen Lahore یہ نیگیٹیو پہلے سبجیکٹ اس کے بعد has کے ساتھ not لگا ہوا ہے اس کے بعد ورک کی تھرڈ فارم اس کے بعد آبجیکٹ لاہور. اسی طرح have they seen the Lahore fort کیا انہوں نے لاہور کا قلعہ دیکھا ہے. پہلے have یہ سنٹینس کے شروع میں اس کے بعد سبجیکٹ اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم اور آخر میں آبجیکٹ. یہ انٹراگیٹیو اسٹرکچر ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا. اچھا ریڈ دا فالوئنگ سینٹینسز اینڈ رائٹ دیئر نیگیٹیو ان انٹراگیٹیو فارم. ان جملوں سے ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی نیگیٹیو اور انٹراگیٹیو سینٹینسز بنانے ہیں. We have received our gifts. We have not received our gifts. اور انٹراگیٹیو have we received our gifts. اچھا دوسرا سینٹینس she has written a letter. She has not written a letter یہ نیگیٹیو ہو گیا اور انٹراگیٹیو has she written a letter. اچھا نیکسٹ سینٹینس the spider has bitten me on my hand. The spider has not bitten me on my hand. Has the spider bitten me on my hand? Next sentence I have visited the northern areas of Pakistan. I have not visited the northern areas of Pakistan. Have I visited the northern areas of Pakistan. اور آخر میں کویسچن مارک. لیٹرل اینڈ نان لیٹرل میننگ. لیٹرل اور نان لیٹرل معنی کیا ہوتے ہیں؟ لیٹرل کہتے ہیں لفظی، یعنی کسی لفظ یا فریز کا جب کوئی اگر لیٹرل یعنی لفظی معنی نکل رہا ہو تو اسے لیٹرل میننگ کہا جاتا ہے. اور جس لفظ یا فریز کا اگر لفظی معنی ایک نکلتا ہو لیکن اس کا مطلب کوئی اور ہوتا ہے تو اسے نان لیٹرل میننگ کہا جائے گا. اچھا یہ نیچے دیے گئے ہیں لیٹرل میننگ نان لیٹرل میننگس. آئی ٹرائیڈ اے نیو ریسیپی مائی سسٹر میڈ یعنی میں نے وہ ریسیپی وہ کھانا بنایا جو میری بہن نے بنائی تھی. اینڈ اٹ لیفٹ اے بیڈ ٹیسٹ ان مائی ماؤتھ اور اس نے میرے منہ میں برا ذائقہ چھوڑا یعنی وہ مجھے برا لگا. تو یہ تو لیٹرل میننگ میں صحیح آتا ہے، لیکن نان لیٹرل میننگ میں آئی ٹولڈ مائی فرینڈ اے سیکرٹ میں نے اپنے دوست کو ایک راز بتایا. اینڈ شی ٹولڈ اٹ اور اس نے اس کو بتایا یعنی یہ راز بتایا ٹو ایوری ون ہر کسی کو ان دا کلاس روم میں. تو اٹ لیفٹ اے بیڈ ٹیسٹ ان مائی ماؤتھ اس نے میرے منہ میں برا ذائقہ چھوڑا. تو یہ یہاں پہ معنی تو یہ نکلتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے جو کہ مجھے بری لگی، برا لگنا. تو یہاں پہ یہ نان لیٹرل میننگ دے رہا ہے. اسی طرح دوسرا سینٹینس دی کلاؤڈس آر گوئنگ ٹو کاز رین یعنی بادل بارش کا سبب بن رہے ہیں یا بادل کی وجہ سے بارش ہونے والا ہے. تو یہ تو ٹھیک ہے لیٹرل میننگ اس کا درست آتا ہے، لیکن نان لیٹرل میننگ میں اگر ہم اس کو اس طرح استعمال کریں گے مائی ہیڈ از ان دا کلاؤڈس میرا سر
یا میرا دماغ بادل میں ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ میری توجہ کہیں اور ہے، میری توجہ کہیں اور ہے، تو یعنی میں بیکار چیزوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں، ڈے ڈریمنگ۔ اچھا نیکسٹ ہے ریڈ دا فالوئنگ سینٹینسز اینڈ رائٹ ویدر اٹ از اے سینٹینس ود لٹرل میننگ اور نان لٹرل میننگس۔ اچھا سینٹینسز لٹرل اور نان لٹرل میننگ، تو یہ ہم نے بتانا ہے کہ یہ میرا لٹرل میننگ دے رہا ہے یا نان لٹرل۔ دی برگر از ڈیلیشس، برگر مزیدار ہے۔ مائی مام کوکڈ اٹ پرفیکٹلی، میری ماں نے اس کو صحیح طرح سے پکائی ہوئی ہے، تو یہ لٹرل میننگ دے رہا ہے۔ یو میڈ می لاف سو ہارڈ، آپ نے مجھے بہت ہنسایا۔ آئی تھنک مائی اسمائل واز اے مائل وائڈ، میرا خیال ہے کہ میری مسکراہٹ 1 میل چوڑی ہوگی یا 1 میل تک گئی ہوگی، تو یہ نان لٹرل میننگ دے رہا ہے کہ یعنی میں بہت زیادہ ہنسا، میں بہت زیادہ ہنسا، یعنی میں بے حد ہنسا، حد سے زیادہ، اس کا کوئی اور مطلب نکل رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ نان لٹرل میننگ دے رہا ہے۔ آئی ایم ٹنگ ٹائیڈ، یعنی میری زبان اٹک گئی ہے، یا میری زبان رک گئی ہے، تو یہ نان لٹرل میننگ دے رہا ہے، یعنی میں بول نہیں سکتا۔ عائشہ اینڈ ہر فرینڈس آر پلینگ وتھ کیٹس اینڈ ڈاگس، تو یہ بھی نان لٹرل میننگ دے رہا ہے، یعنی عائشہ اور اس کے دوستوں عائشہ اور ان کے دوستوں کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ اچھا نیکسٹ ہے پنکچویشن۔ پنکچویشن یہاں پہ لکھا ہوا ہے ریممبر، یاد رکھیے 4 رولز فار یوزنگ کاماس، کاماس استعمال کرنے کے 4 طریقے، 4 رولز، 4 قوانین۔ یوز اے کاما بیفور اے کنجنکشن دیٹ جوائنس مین کلاسز، یعنی اس وقت کاما کا استعمال کرے جب ایک کنجنکشن مین کلاسز کو ملاتے ہو۔ کنجنکشن تو اس صورت میں ہمیں پہلے کاما لگانا چاہیے۔ یوز اے کاما بیفور اے کنجنکشن، اس کنجنکشن سے پہلے کاما لگائے جو 2 کلاسز کو آپس میں ملاتے ہو۔ کنجنکشن کیا ہے بٹ، یٹ، آر، نار، فار، سو، یہ کنجنکشن ہے۔ ایگزامپل اٹ از ہارڈ ٹو فیل، اٹ از ہارڈ ٹو فیل، بٹ ملا رہا ہے اس کلاس کو اس کے ساتھ، اٹ از ورس ناٹ ٹو ایور ٹرائی، تو اس وجہ سے اس کلاس سے پہلے کاما استعمال ہوا ہے، کنجنکشن سے پہلے، کنجنکشن بٹ سے پہلے کاما کا استعمال ہوا ہے۔ اچھا نمبر 2 پہ ہے یوز اے کاما ٹو سیپریٹ آئٹمس ان اے سیریز، ایک سیریز میں جب چیزیں آتی ہو، آئٹمس آتے ہو، تو ان کے درمیان میں کاما لگانا چاہیے۔ فار ایگزامپل آئی باٹ ایپلس، آنینس، ٹومیٹوز اینڈ لیڈی فنگرس ان دا شاپ، تو یہ آئٹمس آ رہے ہیں
ایپلس، آنین، ٹومیٹوز اینڈ لیڈی فنگرس. تو یہاں پہ ہمیں کاما کا استعمال کرنا ہوگا. اچھا، اور تیسرے نمبر پہ ہے یوز اے کاما آفٹر این انٹروڈکٹری ورڈ گروپ. جب ایک لفظ کو ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں کاما کا استعمال کرنا چاہیے. فار ایگزامپل، ایٹ دی فرنٹ آف دی روم، دروازے کے سامنے. یہ کیا ہے؟ یہ ورڈ گروپ ہے. اس ورڈ کو ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں، متعارف کراتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کے بعد ہم کاما لگائیں گے. اے وومن ان دا ریڈ ڈریس، یعنی سرخ کپڑے میں ملبوس عورت. واز اسٹینڈنگ دیئر، وہاں کھڑی تھی. اچھا، نیکسٹ ہے یوز اے پیئر آف کاماز ٹو سیٹ آف انٹرپشن. یہاں پہ بھی ہم نے کاما کا مائی برادر، میرا بھائی. تو یہاں پہ مائی برادر کے بعد ہم ایک کاما لگائیں گے. ہو واز اے ڈاکٹر، جو کہ ایک ڈاکٹر تھا. اس کے بعد بھی کاما. ونس وزٹڈ ہز ہاؤس، ایک دفعہ اس کے گھر گیا. اینڈ ہیلپ ہم، اور اس کی مدد کی. تو یہاں پہ بھی ہم نے 2 کاما لگائے ہیں، پیر آف کاماس، یعنی 2 کاما لگائے ہیں ہم نے. اچھا، پنکچویٹ دی فالوئنگ پیراگراف اینڈ ری رائٹ اٹ ان یور نوٹ بکس. اچھا، نیچے پیراگراف کو ہم نے پنکچویٹ کرنا ہے. اس میں کاما، فل سٹاپ وغیرہ ہم نے لگانے ہیں. عائشہ کے بعد کاما آئے گا. عائشہ کاما مائی بیسٹ فرینڈ کے بعد کاما آئے گا. از کمنگ فرام دبئی، دبئی میں بھی ڈی کیپیٹل آئے گا. فار اے شارٹ ٹائم، فار اے شارٹ وزٹ، فل اسٹاپ. اس کے بعد دیس، ٹی کیپیٹل آئے گا. دیس ویکینڈ آئل، کاما آئل، یہاں کاما آئے گا. اس کے بعد آئل. ٹیک ہر ٹو آور فارم ہاؤس، فل اسٹاپ. آئی ایم، آئی کیپیٹل آئے گا. آئی ایم شور کاما شی ول انجوائے وزٹنگ آور فارم ہاؤس، فل اسٹاپ. فل اسٹاپ کے بعد شی ول انجوائے، شی میں ایس کیپیٹل آئے گا. شی ول انجوائے سوئمنگ ان آور پانڈ. اس کے بعد کاما آئے گا. رائڈنگ ہارسز اینڈ پکنگ فریش ایپلس فرام ٹریز. آخر میں فل اسٹاپ آئے گا. اچھا، یہاں پہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ ملٹی سیلیبلس رائٹنگ اسکل. رائٹ دی کریکٹ اسپیلنگ آف دی گیون ورڈس بلو. تو یہاں پہ ہم نے کریکٹ اسپیلنگ لگانا ہے. یہاں پہ غلط اسپیلنگ لکھے ہوئے ہے، اور ہم نے ان خالی جگہوں میں ان کے کریکٹ اسپیلنگ لکھنے ہیں. یہاں پہ ہے اسٹیبلشمنٹ، تو اسٹیبلشمنٹ غلط ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کا ESTABLISHMENT یہ کریکٹ ہے اسپیلنگ. بیوٹیفل، تو بیوٹیفل غلط ہے. بیوٹیفل کا یہ اسپیلنگ کریکٹ ہے BEAUTIFUL. انکمفارٹیبل میں یہ غلط ہے، تو یہ اس کا کریکٹ اسپیلنگ ہے UNCOMFORTABLE. انکمفارٹیبل. ماؤنٹینس، پہاڑ.
تو ماؤنٹینس یہ کریکٹ ہے MOUNTAINS ماؤنٹینس. انوائرمنٹ یہ رانگ ہے، غلط ہے، تو اس کا کریکٹ اسپیلنگ ہے ENVIRONMENT انوائرمنٹ ماحول. اچھا نیکسٹ ہے انالوجی. انالوجی کیا ہوتا ہے؟ انالوجی ایک موازنہ ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان، یعنی کسی چیز کی وضاحت کرنے کے لیے، کسی چیز کو واضح کرنے کے لیے. اچھا بیئر از ٹو کب، یعنی بیئر کا تعلق اپنے بچے کے ساتھ، بیئر کے بچے کو کہتے ہیں کب. بیئر کے بچے کا تعلق اس طرح ہے جس طرح کیٹ از ٹو کٹنس، جس طرح بلی کا تعلق ہوتا ہے کٹنس کے ساتھ، بلی کے بچوں کو کٹنس کہا جاتا ہے. لیفٹ از ٹو رائٹ، یعنی بائیں کا دائیں کے ساتھ اس طرح تعلق ہے ایز ڈاؤن از ٹو ڈاؤن، جس طرح ڈاؤن کا تعلق ہے اپ کے ساتھ، اپ، جس طرح ڈاؤن کا تعلق ہے اپ کے ساتھ. ماؤس از ٹو میمل، ماؤس جو کہ ایک میمل جانور ہے، ممالیہ جانور جو اپنے بچوں کو دودھ دیتی ہے، تو ماؤس چوہے کا تعلق میمل کے ساتھ اس طرح ہے اسنیک از ٹو ریپٹائل، جس طرح اسنیک ریپٹائل فیملی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ریپٹائل رینگنے والے. برڈ از ٹو چرپ، یعنی پرندے کا چہچہانے کے ساتھ اس طرح تعلق ہے جس طرح ایس کاؤ از ٹو مو، جس طرح کاؤ کا تعلق ہے مو کے ساتھ، یعنی مو کاؤ جب آواز نکالتی ہے تو اس آواز کو مو کہا جاتا ہے، اور پرندے کے آواز کو چرپ کہا جاتا ہے، چہچہاہٹ یا چہچہانا. ایپل از ٹو فروٹ، سیب کا تعلق میوے کے ساتھ، پھل کے ساتھ اس طرح ہے ایس کیرٹ از ٹو ویجیٹیبل، جس طرح کیرٹ کا تعلق ویجیٹیبل کے ساتھ ہوتا ہے. مارننگ از ٹو بریک فاسٹ، صبح کا تعلق ناشتے کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے ایز ایوننگ از ٹو ڈنر، جس طرح شام کا تعلق شام کے کھانے کے ساتھ ہوتا ہے، ڈنر کہتے ہیں شام کے کھانے کو، بریک فاسٹ صبح کے کھانے کو کہتے ہیں. بیڈ از ٹو سلیپنگ، یعنی سونے کا تعلق بستر کے ساتھ اس طرح ہے ایس چیئر از ٹو سیٹ، جس طرح کرسی کا تعلق بیٹھنے کے ساتھ ہوتا ہے، یا بیٹھنے کا تعلق چیئر کرسی کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا اوون از ٹو بیک، اوون تنور، جس میں کچھ پکایا جاتا ہے، جس پر کچھ پکایا جاتا ہے، تو اوون کا تعلق، تنور کا تعلق پکانے کے ساتھ اس طرح ہے ایز نائف از ٹو کٹ، جس طرح چاقو کا تعلق کاٹنے کے ساتھ ہوتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہو کہ آپ لوگوں کو ایکسرسائز کا سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو سمجھنے میں دشواری پیش آ رہی ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے لازمی پوچھ سکتے ہیں. تو جاتے جاتے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، اور تو ملتے ہیں نیکسٹ ایکسرسائز کے ساتھ. اللہ حافظ.